7 چکر مکمل کرنے بیت اللہ شریف کے آگے آئے گا، یہ ہے مقام ابراہیم۔ یہاں پر مقام ابراہیم یہ دیکھیں نا، یہ آپ کے سامنے سکرین پر، یہاں سے اس نے چکر شروع کرنا ہے نا، اس کے ساتھ ہی مقام ابراہیم کی طرف تیر کا نشان بنا ہوا ہے۔ مقام ابراہیم یہ دیکھیں، یہ تصویر ہے مقام ابراہیم کی، یہ مقام ابراہیم ہے۔ اس مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ مقام ابراہیم اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے رہے تھے۔ آپ کے قدموں کے نشان اس پتھر کے اوپر بن گئے۔ یہ جو پتھر تھا، جہاں جہاں آپ جیسے چلتے تھے تو یہ پتھر بھی آپ کے ساتھ بیت اللہ شریف کے ارد گرد گھوما کرتا تھا۔ مکان ہے نا، اس کی 4 دیواری کرنی ہوتی ہے، پنجابی اکھیندے کوا زیدی لوڑ ہوندی ہے، یعنی اونچا ہونے کے لیے کچھ جگہ پر چڑھ کر اینٹیں لگائی جاتی ہیں۔ تو بیت اللہ شریف جب اونچا ہو گیا نا، جب جہاں پر ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پتھر جنت کے اندر سے بھیجا۔ اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور ساتھ ہی اس کے اوپر قدموں کے نشان بن گئے۔ اس سے آگے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد آدمی نے صفا مروہ کی طرف چلے جانا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے بیت اللہ شریف کا یہ دروازہ ہے جہاں سے طواف شروع ہو رہا ہے۔ اس سے اس طرف پیچھے کی طرف رکن یمانی غالباً وہ بنتا ہے۔ رکن یمانی سے اس نے، جی فرمائیں۔ اوکے، صفا مروہ سے انسان نے اپنی جو ہے وہ شروع کرنی ہے۔ صفا سے ابتدا کرے گا، صفا سے ابتدا کر کے مروہ پہنچے گا، 1 چکر اس کا مکمل ہو جائے گا۔ پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا، پھر صفا سے مروہ 3، اس طرح اس کے 7 چکر مکمل ہوں گے۔ ابتدا کرے گا صفا سے اور انتہا اس کی ہوگی مروہ پر، اس کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اب اس نے اپنے سر کو منڈوانا ہے اور احرام کو کھولنا ہے۔ سر کو منڈوانا ہے۔ سر کو منڈوانے کے اندر 2 صورتیں ہیں، یا تو حلق کروائے یا قصر کروائے۔ حلق اور قصر کے اندر کیا فرق ہے؟ حلق کے اندر ہوتا ہے کہ اپنے مکمل سر کو منڈوا دینا، اور قصر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 1 انچ، یہ جو پورا ہوتا ہے نا، پورا انگلی کا 1 پورا، اس 1 پورے کے برابر اپنے بالوں کو کٹوا دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا عمرے کا طریقہ۔ اب آئیں ذرا آپ کو حج کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں، سمجھاؤں کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ سے احرام باندھنا ہوتا ہے بندے نے، اور احرام باندھ کر بندے نے مینا میں پہنچنا ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ سے احرام باندھ کر مینا پہنچنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ، وقوف عرفہ عرفات کا میدان ہے، وہاں پر پہنچنا ہو۔ اس کے بعد مغرب کے بعد مزدلفہ پہنچنا ہوتا ہے، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ پورا دن عرفات کے میدان میں گزارنا، پھر اس کے بعد مزدلفہ پہنچنا۔ 10 ذی الحجہ کو دوبارہ مینا پہنچ کر شیطان کو وہاں پر کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور نمبر 2 قربانی کرنی ہوتی ہے، اور نمبر 3 حلق کروانا ہوتا ہے۔ اور 11 12 13 مینا میں ٹھہر کر شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور آ کر مکہ مکرمہ میں طواف کرنا ہوتا ہے۔ یہ اب دیکھیں، یہ جگہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے مینا۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، رات یہاں پر گزارتے ہیں رات۔ ٹھیک ہے، یہاں پر رات گزارنے کے بعد یہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر حاجی نے پورا دن گزارنا ہوتا ہے، اور اس کو حج کا رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے۔
اس کے اندر تمام حج کے یعنی جتنا حج ہے نا اس کے اندر جو سب سے بڑا رکن ہے وہ عرفات کا میدان ہے. اگر اس میدان کے اندر 1 منٹ کے لیے بندہ پہنچ جائے تو اس کا یہ رکن جو ہے حج والا وہ ادا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس نے یہ کنکریاں اٹھانی ہوتی ہیں. رات کو اس نے مزدلفہ پہنچ جانا ہوتا ہے. مزدلفہ سے پھر آگے اس نے کنکریاں اٹھانی ہوتی ہیں. حاجی کنکریاں اٹھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آگے اس نے آنا ہوتا ہے مینا میں. مینا کے اندر وہاں پر 3 ستون بنے ہوئے ہیں شیطان. یہ آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے. 3 ستون بنے ہوئے ہیں. ان تینوں کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں جن کو جمرہ عقبہ، وسطیٰ اور اولا کہا جاتا ہے. یہ 3 ستون ہوتے ہیں. ان کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. بہرحال بیٹا اب چھوڑے اس کو، آگے کتاب والا شروع ہو جائے گا، وہاں سے ہونے لگ جائے گی. اب آئیے آپ کے پاس سکرین اب آ رہی ہے. کیا مسئلہ ہے یار. چادریں ڈالی ہوئی ہیں. ان سے اس کے اندر ایک عاجزانہ فقیری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ میں فقیر ہوں، میں ایک عاجز بندہ ہوں. سفید رنگ کی 2 چادریں، اور ساتھ ہی اس کو یہ 2 چادریں کفن کا بھی احساس دلا رہی ہوتی ہیں کہ یہ جو میں نے 2 چادریں ڈال رکھی ہیں یہ میرے اس کفن کی طرح ہیں جو مجھے پہنایا جائے گا. جس طرح وہ انسلا لباس ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی 2 چادریں بالکل انسلی ہیں. اس کے بعد یہاں پر جب وہ حج کے لیے پہنچتا ہے وہاں پر صرف اس نے یہ سفید چادریں نہیں ڈال رکھی ہوتی. جہاں کہیں سے بھی لوگ آتے ہیں، جس مقام سے بھی آتے ہیں، جس ملک سے بھی آتے ہیں، ہر ملک کے باشندے نے بالکل بعین ہی اسی طرح 2 سفید رنگ کی چادریں اوڑھ رکھی ہوتی ہیں، اور وہ سب ایک ہی نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. تو اسلامی قومیت واضح ہو کر نظر آنے لگتی ہے. اور سب یہ اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کا رشتہ کتنا مضبوط ہے اور انسانوں کو جوڑنے والا یہ رشتہ ہے. نمبر 3، چاروں طرف سے جس وقت لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کر لیا نا، تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم کہ آپ آواز لگائیں، آپ آواز لگائیں، سب لوگوں کو بلائیں. حضرت ابراہیم نے عرض کی، اللہ کے رسول میں اگر سب لوگوں کو بلاؤں تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم سے فرمایا، اے ابراہیم لوگوں کو بلانا آپ کا کام ہے اور کانوں تک آواز کا پہنچانا میں پروردگار کا کام ہے. آپ بلائیں. وَأَذِّن لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. آپ آواز لگائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز لگائی تو آپ کی آواز پر وہاں سے لوگ دوڑتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں. تو یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز لوگوں کے کانوں تک اللہ پاک نے پہنچا دی، تو وہ یاد تازہ ہوتی ہے. نمبر 4، جیسے ہی بیت اللہ شریف پر نظر پڑتی ہے تو وہ تاریخی مناظر جو پیچھے ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو یہاں پر چھوڑا، حضرت اسماعیل کو، حضرت ہاجرہ کو یہاں پر چھوڑا، حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، انہوں نے ایڑیاں رگڑیں اور نیچے سے زمزم کا پانی جاری ہوا. وہ سارے مناظر جو ہے نا وہ انسان کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں کہ اس وقت کیا وقت تھا اور آج یہاں پر کتنی رونقیں لگ چکی ہیں. اور نمبر 5، یہ جو طواف کرنا ہوتا ہے بیت اللہ شریف کے ارد گرد چکر لگانا، اس چکر لگانے کے اندر کیا حکمتیں ہوتی ہیں؟ چکر لگانے کے اندر نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک والہانہ جذبے کا بندے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک محبت، عجیب قسم کی محبت پیدا ہوتی ہے. آپ کو ذرا میں تھوڑے سے اس سے نیچے ہٹ کر سمجھاؤں کہ جس طرح ایک انسان کا محبوب ہوتا ہے تو انسان اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. اسی طرح بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، گھوم رہا ہے اور اس کے ساتھ اپنی محبت کا، والہانہ محبت کا اظہار کر رہا ہے.
جب حج کے دوران کوئی فرد کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں تو شمع اور پروانے کا شاعرانہ خیال ایک واقعہ بن جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے مولا کے دربار میں آ کر عاجزی اور فرما برداری کی تصویر بن کر اس کی محبت کے نشے میں ڈوب گیا ہے۔ پھر اس کے طواف میں کالے اور گورے، عربی، اجمی، سامی، آریائی، غرض کے ہر نسل، ہر زبان اور ہر قومیت کے لاکھوں لوگ ایک ہی لباس پہنے ایک ہی جذبات کے لیے کعبے کے گرد گھومتے ہیں۔ تو یہ منظر یقین دلاتا ہے جس طرح اللہ ایک ہے اس طرح اس کے دین پر ایمان رکھنے والے بھی تمام ظاہری اختلافات کے باوجود ایک ہیں۔ نمبر 7، صفا اور مروہ کے درمیان سعی۔ سعی کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، بھاگنا، دوڑنا۔ اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا راستہ ہی ہمارا راستہ ہوگا، اور اس راستے پر چلنے میں ہم اپنے قدم سست نہ ہونے دیں۔ نمبر 7، ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک تمام حاجیوں کا ایک ہی امام قیادت میں سفر اور قیام ایک منظم فوجی زندگی کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے لاکھوں بندوں کا یہ احرام پوش کرو کفن پہنے جان باز سپاہیوں کے ایک عظیم لشکر نظر آتا ہے، اور یہ صورتحال بتاتی ہے کہ امت مسلمہ کا تصور کے ساتھ منظم اجتماعیت فوجی زندگی کا تصور بالکل لازم ہے، اور اس گروہ کی ساری کوششیں دین کی سربلندی کے لیے وقف ہیں۔ نمبر 8، جمرات۔ جمرات وہ ستون ہیں جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، کہ کنکریاں مارنا شیطانی بہکاووں سے بیزاری اور نفرت کا اظہار ہے، جو کہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ نیز یہ کنکریاں مارنا پتھروں کی اس بے پناہ بارش کی یادگار ہے جس نے ابراہ کے لشکر کو انہی مقامات پر تہس نہس کیا تھا۔ یہ ایک عظیم واقعہ تھا۔ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 51 یا 54 دن پہلے یہ پیش آیا تھا۔ ابراہ اپنے ہاتھیوں کے ایک لشکر لے کر نا بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل، ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کے منہ چونچ کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے کر بھیجا، اور انہوں نے ان کنکریوں کو ابراہ کے لشکر پر پھینکی۔ تو جیسی کو کنکری کسی ابراہ کے لشکر کے سپاہی یا ہاتھی کو لگتی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو یہ کنکریاں مارنا اس یاد کو تازہ کرتا ہے، اور ساتھ اس یاد کو بھی تازہ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کر چلے تھے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان نے آ کر حضرت ہاجرہ کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، اس یاد کو بھی تازہ کرتا ہے۔ نمبر 9، قربانی وہ عظیم ذبح عظیم ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا، کیونکہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لگے تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے ایک دمبا بھیج دیا تھا قربانی کے لیے۔ مراسم یا حج کے پیچھے کام کرنے والی ان ساری حقیقتوں کو دیکھیں، اللہ کی بندگی کا کون سا جذبہ ہے جو اس میں لہر نہیں رہا؟ خصوصاً جذبہ جہاد جو بندگی کا سب سے اونچا مقام ہے، وہ تو ان سارے اعمال میں اس طرح سمویا ہوا ہے کہ پورا حج جہاد کی علامتی مشق معلوم ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب عورتیں آپ وسلم سے جہاد کی اجازت لینی چاہیے تو آپ نے فرمایا تمہارا بہترین جہاد کیا ہے؟ حج ہے، آپ حج کریں، آپ کا حج کرنا ہی بہترین جہاد ہے۔ اچھا، حج جو ہے نا یہ ایک جامع عبادت ہے، اس کے اندر نماز والی بھی عبادت ہے، اس کے اندر زکوٰۃ والی بھی عبادت ہے، اس کے اندر روزے والی بھی عبادت ہے، اس کے اندر ساری عبادتیں ہیں نا وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے گا، نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور حج کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اور یہ ہر وقت ترانہ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ حج کے اندر زکوٰۃ والی عبادت بھی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے، اسی طرح حج کے اندر بھی آدمی اپنا مال خرچ کر کے وہاں پر حاضر ہوتا ہے۔ اور حج کے اندر روزے والی بھی عبادت ہے، کیونکہ روزے کے دوران جنسی اختلاط مرد و عورت کا، حالانکہ وہ شادی شدہ میاں بیوی ہیں، ان جنسی اختلاط روک دیا گیا ہے، اسی طرح حج کے اندر بھی یہ جنسی اختلاط روک دیا گیا ہے۔ حج کے اندر جہاد والی بھی عبادت موجود ہے، کیونکہ جہاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انسان تکلیفیں، صعوبتیں، پریشانیاں برداشت کرتا ہے، تو حج کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے جب بندہ جاتا ہے تو اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو پریشانی کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔
اب تو ذرا سفر آسان ہو گئے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے جب یہ ہوائی جہاز وغیرہ نہیں تھے، بحری بیڑوں پر لوگ سفر کرتے تھے. 6 مہینے کا، 1 سال کا حج ہوا کرتا تھا. ایک اتنا لمبا زمانہ وہ حج پر لگا دیا کرتے، بڑی مشقتیں ہوتی تھی. پیدل لوگ جایا کرتے تھے. اور حج کے اندر قربانی بھی ہے. قربانی والی عبادت بھی اس کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ مینا کے مقام پر جہاں حجاج جانوروں کو قربان کرتے ہیں تو وہاں پر مختلف مناسک حج کی ادائیگی کے دوران نفسانی خواہشات کی قربانی انسان کو روحانیت کی معراج تک پہنچا دیتی ہے. تو حج کے اندر نماز والی عبادت بھی ہے، زکوٰۃ والی عبادت بھی ہے، روزے والی عبادت بھی ہے، جہاد والی عبادت بھی ہے، قربانی والی عبادت بھی ہے. اسلامی عبادات کے اس مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، اب خلاصہ کلام عرض کرنے لگے ہیں کہ عبادات کے اس نظام کا اصل مقصد اسلام کا مطلوب انسان تیار کرنا ہے. یہ انسان کو اس ذمہ داری کا اختیار کرتی ہے کہ جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سپرد کیا ہے. یعنی یہ جو اسلامی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو اسلامی عبادات ہیں یہ اس لیے کروائی جا رہی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک انسان مقصود ہے وہ تیار ہو سکے. ٹھیک ہے، یہ ہماری انفرادی اجتماعی دونوں قسم کی پسندیدہ صفات انسان میں پیدا کرتی ہیں، سیرت کردار کی تعمیر کرتی ہے، روحانی ترقی اخلاقی نشما کی رہنمائی میں ہمارا کرتی ہیں. عبادات کا اصل مقصد یہ ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو. نفس کا تزکیہ کا مطلب کہ انسان کا نفس پاک و تقوی کی روح پیدا ہو، خدا سے تعلق قائم ہو، خدا کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی محبت ہر چیز پر غالب آ جائے. نفس کی اطاعت کے بغیر کوئی اصلاح ممکن نہیں، اور نفس کی اصلاح کا اصل اور مؤثر بہترین طریقہ وہ عبادات ہیں جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہیں. تو یہ جو عبادات ہم سے کروائی جاتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات ہم سے کروا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں آنی. یہ مت سمجھیے کہ میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو اللہ پاک کی جو شان ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ پاک کی شان کے اندر کمی آئے گی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں ہے. اگر ہم سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ جائیں نا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شان اور مقام ہے اس کے اندر کمی نہیں آئے گی. اور سارے فرم برداری کے اندر لگ جائیں تو اللہ پاک کا جو شان اور مقام ہے اس کے اندر پہلے سے زیادتی نہیں ہوگی. یہ عبادات کرنا، اس سے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں عبادات کروائی جاتی ہیں.